بعض لوگ مریض کی عیادت کرنے چاہتے ہیں اور پھر جا کر کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جیسا مرض آپ کو ہے نا، یہ فلاں انسان کو بھی اس کے مرنے سے پہلے یہ مرض تھا. نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب اگر آپ عیادت کرنا چاہتے بھی ہیں تو کم از کم کوئی ایسی بات کریں جس سے اس کے دل کو تسلی ملے، سکون ملے، اس بیماری سے کچھ پل تو اسے راحت نصیب ہو. تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا ہی خوبصورت طریقہ کار تھا. ایک بڑی عظیم صحابی ہیں حضرت ام علا، بیمار ہو گئیں، بڑی شدید بیمار ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو جا کر یہ فرمایا کہ اے ام علا، یہ جو مسلمان کا مرض ہوتا ہے نا، بیماری، یہ اس کے گناہوں کو ایسے لے جاتی ہے جیسے کہ سونے اور چاندی کو بٹی میں تپانے سے ان کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے. تو ام اللہ صبر کرو، یہ بیماری تمہارے لیے طہارت کا باعث ہوگی. تو دیکھیے نا، ایک انسان پر مشکل آئی ہے اور اس مشکل کے اندر جب اسے یہ پتا چلا کہ میری اس بیماری سے، اس پریشانی سے میرے گناہ ختم ہو جائیں گے، تو کتنا اس کے لیے تسلی اور صبر اور خوشخبری کا باعث ہوگا. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے کہ میری ایک بہت قریبی دوست ہیں جن کو ایک پریشانی آئی، یعنی بیٹھے بٹھائے کوئی ان کا نام کسی نے کسی کیس میں انٹر کروا دیا، تھانے کچہری کے معاملات شروع ہو گئے. تو میں نے انہیں یہ حدیث سنائی کہ دیکھیے، صرف جسمانی بیماری پہ نہیں، دماغی ٹینشن کے آنے پر بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتی ہیں، اور یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری پریشانی آدھی سے بھی کم ہو گئی جب مجھے اس حدیث کے بارے میں پتا چلا کہ دماغی پریشانی سے بھی اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. تو میں نے سوچا چلے گناہ تو دور رہے ہیں، یہ پریشانی ہے تو اللہ اکبر، ہمیں بھی پریشان حال لوگوں کو اس سینس کے اندر، اس ناحیے سے بھی ان کو تسلی اور صبر دینا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں آپ کی بلندی درجات اور آپ کے گناہوں کے کفارے کا باعث ہوگا. وما توفیقنا الا باللہ.